مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس مضمون میں یہی بات سمجھائی ہے کہ جب مسلمانوں نے عمدہ شہر آباد کر لیے، مدارس قائم ہو گئے، چشمے فارے چل پڑے، محلات تھے، فوجیں تھیں، لباس عمدہ تھے، مگر اس کے باوجود ایک شے میں کمی آ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر مسلمانوں کی شوکت کو بچا نہیں سکیں۔ گن لگ گیا، تھوڑی دیر عمارت قائم رہی، پھر گر گئی، تباہ ہو کے رہ گئی۔ تو اصل چیز جس سے مسلمان دنیا پر غالب آئے اور جس کی وجہ سے دوسروں پر رعب تھا، اس کی مولانا نے نشاندہی کی۔ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے ہم اس کو خوشبو لگاتے ہیں، نہلاتے ہیں صابنوں وغیرہ سے، بہت اچھی طرح نہلاتے ہیں، شاید زندگی میں بھی وہ اس طرح نہ نہایا ہو، اور کپڑے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کفن کے پہناتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو سارا کچھ وہی ہے، بہت عمدہ وہ انسان نظر آ رہا، مگر اس میں سے ایک شے نکل گئی نا، روح، اس سے وہ مر گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ہم زمینداروں کی ایک مثال دی کہ کھیت میں ڈرانے کے لیے نا جانوروں کو کہ وہ حملہ نہ کریں مکئی پر یا باجرے وغیرہ پر، تو لوگ پھر انسان کا ایک نمونہ بنا کر کپڑوں کا، لکڑی پر وہ کپڑے پہنا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو جانور دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا، مگر جب چونچے مارتا نا کوئی ہوشیار کوار، پتہ چل جاتا کہ یہ تو کچھ نہیں، تو پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ بے جان ہوتا نا کپڑوں کا انسان، جب کوئی امت ایسے رہ جاتی نا، روح نہیں رہتی اس میں، تو کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اب اس میں کچھ بھی نہیں، پھر انہوں نے ایسے ہی حملہ کرنا نا جیسے دعوت پر لوگ ٹوٹ پڑتے۔ تو چیز کیا ہوتی ہے قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فرق ہو گیا۔ سورہ انفال جب پڑھتے ہیں، اللہ کہتا پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی، ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اللہ کو اب علم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی۔ کمزوری حالانکہ تعداد میں تو نہیں آئی، تعداد بڑھ گئی، مگر اللہ کہتا کمزوری آ گئی، اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتے، 10 والی بات نہیں رہی۔ تو یہی جو ہے نا قوت ایمانی، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوذر، زور حیدر۔ ہاں، تو یہ چیزیں جو تھیں نا، ان سے مومن اثر میں جان تھی اندر، جب وہ جان نکل گئی تو وہ بس کپڑوں کا بنا ہوا انسان رہ گیا یا مردہ لاش رہ گئی، کچھ نہ رہا۔ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کے مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے واقعہ لکھا نا کہ کابل کا حکمران جو کافر تھا، جس کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ خراج ادا کرتا تھا، ٹیکس انکاری ہو گیا۔ تو وفد آیا اس سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا بھائی تم سے پہلے لوگ جو آتے تھے خراج لینے کے لیے وہ کہاں گئے؟ ان کے پیٹ فاقوں سے پچکے ہوتے تھے، ماتھوں پر سجدوں کے گھٹے ہوتے تھے، لباس پھٹے ہوتے۔ انہوں نے کہا وہ صف تو چلی گئی۔ اس نے کہا تمہاری شکلیں ان سے اچھی ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، کھاتے پیچھے اچھا ہو، مگر یہ قدرتی بات ہے کہ میرے دربار میں وہ جب داخل ہوتے تھے نا تو میرے دل پر جو ان کا رعب طاری ہوتا تھا، وہ رعب تمہارا میں محسوس نہیں کرتا، اس لیے میں انکاری۔ 50 سال پھر اس نے اخراج نہیں دیا، مسلمان اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ دوسری صدی میں یہ فرق ہو گیا، تو مودودی صاحب کہتے ہیں یہ یونیورسٹیاں، باغات، ہیڈ اور یہ شہر اور فلاں فوجیں وغیرہ، یہ سارا ہے ظاہر، اندر جان ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر یہ بھی چیزیں اچھی، ورنہ یہ بچا نہیں سکتی، مکان کو گھن لگ گیا۔ تو ایمان جو ہے نا اثر طاقت، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا منشا یہی ہے کہ مسلمان کی طاقت کا اثر رہا جو ہے نا، وہ یہ ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ اصل قوت جو ہے نا مسلمان کی ایمان ہے، ایمان ہو تو پھر وہ سارے معجزے دکھا سکتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی جماعتیں بھی بہت سے لوگوں پر غالب آ جاتی ہیں، دنیا ان سے لرزاں ہوتی، کانپتی ہے دنیا۔ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا، ان پر جب جی چاہتا چڑھائی کریں گے۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بھی دیں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اب کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری مولانا مودودی کے پاس ملتان جیل میں آیا اور مسودہ اس کو دکھایا کہ یہ ہے گورنمنٹ کے اس میں آپ اگر صحیح ہے تو آپ دستخط کر دیں، اگر صحیح نہیں تو اس پہ جو بھی کانٹ چھانٹ کرنی ہے آپ کر دیں، وہی منظور ہوگا۔ اس وقت جماعت کے ارکان کی تعداد صرف 150 تھی۔ یہ اخلاقی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 12,000 ارکان ہیں، اس کا معاشرے میں کتنا وزن ہے۔ یہ تو آج کی مثال ہے۔ اللہ بالکل تازہ مثال۔
کرتے تھے اور 12,000 والوں سے ان کو فکر ہی نہیں ہے. کوئی فکر نہیں. ارے کہاں سے بھی ہلکے ہو فرمائیں. اصل تو بات وہی ہے کہ اخلاص ہو، دین ہو تو پھر طاقت ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر بے شک کتنے ساز و سامان کیوں نہ ہو، پھر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے. جس زمانے میں مولانا نے یہ مضمون لکھا تھا اس زمانے میں اس پر بڑی گفتگو اور مسلمانوں کے قابل جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے. اس سلسلے میں مولانا نے یہ لکھا. کوئی کہتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے ہماری تنظیم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے مدارس ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، درسگاہیں نہیں ہیں، تجارت ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح کے لوگ بہت تشویش کیا کرتے تھے خون کے آنسو کو. یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں اس پہ لکھی گئی. مولانا نے کہا کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو روح ہے. جو روح نہیں ہے تو پھر مردے پہ آپ مکھن ملتے رہیں یا جو بھی کرتے رہیں کچھ نہیں بنے گا اس سے. علامہ اقبال نے حکیم صاحب بڑی یہی بات پیارے انداز میں کہی. ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیر، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی طرف. وہ کہتے ہیں حکومت جو حاصل ہو جاتی ہے، آدمی بڑی بن جاتا ہے، سائنس میں وہ علم اشیاء کا ماہر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ایک ایمان کے نقطے کی تفصیل ہے. ایمان ہوتا تھا پیدا، پھر ولی بھی ہو جاتا، حکمران میں ہو کر بھی وہ خلافت کرتا ہے، ایجادیں بھی کرتا ہے. ایمان میں خود یہ بیج موجود ہوتے ہیں، پھل نکل آتے ہیں، مگر پہلے ایمان تو ہو. ایمان سے محروم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. جیسے حکیم صاحب نے فرمایا نا، یہ سوال تو ہمیشہ سے سامنے نا ہے بھی سوچنے کی بات. اسباب زوال امت، کہ جب اتنی بلندی پر مسلمان تھے کیوں گر گئے اور تباہ ہو گئے، تو سارے کوئی اس بارے میں سوچتا. تو زیادہ یہی جو مادہ پرست لوگ نے کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. حالانکہ یہ روگ تو سارے اسی لیے لگتے ہیں کہ کرپشن آئی کیوں، ایمان نہیں رہا. ایمان کی بات نہیں کرتے اور عطائی نسخے جو ہے نا وہ بتاتے رہتے ہیں جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سبب کچھ اور ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ 3 شعر بہت پیارے لکھے. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. مسلمان کو کہا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. بیوقوف یہ سبب ہے کہ دولت نہیں رہی. پہلوں کے پاس دولت تھی، چیچڑے تھے ان کے جسموں پر. زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. جہاں میں گر کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تندری توندری سے. یقین محکم بس وہ یقین محکم نہیں نہ رہا. یقین محکم میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. زیادہ جمعی تو ایمان تھا اور عمل صالح تھا. جب ان دونوں سے معلوم ہو گیا تو پھر باقی کیا رہا؟ نہیں کچھ نہیں. بس پھر مردہ لاش جس کو بے شک خوشبوئیں لگاؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ، کوئی نہیں، جان نہیں ہے. اللہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہا کریں نا تھوڑا بہت. ہاں اللہ فکرے لوگوں کو یہ ایمان کا جو ہے نا تازہ کرنا، اس کی دعوت دے کہ ایمان اپنے مضبوط کرو، قرآن و سنت پڑھ کر اور پچھلوں کی تاریخ پڑھ کر ایمان کو پختہ کرو. یہ ہے علاج. اللہ